السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 62 سے 65 کے درمیان کا مختصر ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين۔ صدق اللہ العظیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے یہودیت اختیار کیا اور جنہوں نے نصرانیت اختیار کی، والصابئین، اور وہ لوگ جو بے دین ہیں، صابی ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، تو ان میں سے جو کوئی بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور عمل صالح اس نے کیا تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے میثاق لیا، یعنی عہد و پیمان لیا، اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو لا کھڑا کیا۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، کہ تم لے لو مضبوطی کے ساتھ جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے، اور جو کچھ اس میں ہے وہ اس کو یاد کرو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم اس کے بعد اس سے پھر گئے، تو اگر اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا تو تم سب خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تحقیق کہ تم نے جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے یوم سبت یعنی سنیچر والے دن کے تعلق سے زیادتی کی۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے کہا کہ تم سب ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ یہاں اس بات کا تذکرہ ہے کہ اب سے پہلے جو آیتیں گزری ہیں ان آیتوں میں اللہ کے غضب اور اللہ کے عذاب کا تذکرہ آیا ہے۔ اس واسطے یہ جو آیت آئی ہے اس میں یہ بیان ہوا کہ جو لوگ ایمان لائے، خواہ وہ یہودی ہوں یا نصرانی ہوں یا جن لوگوں کو صابی کہا جاتا ہے، بے دین کہا جاتا ہے، وہ ہوں، کوئی بھی ہوں، ایمان اگر انہوں نے قبول کیا ہے، ایمان باللہ ہے، ایمان بالرسول ہے، یوم آخرت پر ایمان ہے، اور ایمان کے جو ضروری قواعد ہیں، جو ضروری چیزیں ہیں، عقائد کلیہ جو ہیں، ان پر ایمان لائے اور ان کے تقاضے کو پورا کیے، عمل صالح کیا، تو ایسے لوگوں کو اللہ کے غضب سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے لوگوں کو اللہ کا عذاب نہیں پکڑے گا، بلکہ ایسے ہی لوگوں کے واسطے ان کے رب کے پاس اجر ہے، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی خوف اللہ کے غضب کا نہیں ہوگا، جہنم کا نہیں ہوگا، اور غمگین نہیں ہوں گے کہ جو نعمتیں اور لوگوں کو میسر ہیں، دنیا میں جو نعمتیں، جو راحتیں، جو آسائشیں ان سے چھوٹ گئیں، ان کے چھوٹ جانے کا کوئی ان کو افسوس نہ ہوگا، کوئی حسرت نہیں ہوگی، چونکہ یہاں جو نعمتیں نہیں مل سکی ہیں، رب کے پاس جب اس کا وہ اجر دیکھے گا بندہ تو اس کا سارا غم ختم ہو جائے گا، اس کے سارے دکھ دور ہو جائیں گے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یہ بھی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے بنی اسرائیل کو کہ وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد و پیمان لیا، یعنی بنی اسرائیل کو وَإِذْ اور وَإِذَا کے ذریعے سے جتنی بنی اسرائیل پر نعمتیں کی گئیں، جتنے انعامات کیے گئے، جتنے راحتیں ان کو دی گئیں، جتنے ان کے ساتھ اللہ کا کرم ہوا، جتنی کرم کی بارشیں ہوئی ان کے ساتھ، جتنے انعامات سے ان کو نوازا گیا، وہ بار بار ان کو یاد دلایا جا رہا ہے
اور اسی کا یہ تذکرہ ہے کہ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے، یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب ہم نے تم سے عہد و پیمان لیا کہ تمہیں جو کتاب دی جا رہی ہے اس کتاب کو تم مانو گے، اس کتاب میں جو احکام ہیں ان احکام کے مطابق تم عمل کرو گے۔ لیکن ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو طور پر پہنچے اور 70 ساتھیوں کو اپنے قبیلے میں، اپنے اس قوم میں سے، بنی اسرائیل میں سے منتخب کر کے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ ان 70 لوگوں نے یہ کہا کہ علانیہ ہم اللہ کو دیکھیں گے تبھی ہم اس بات کو مانیں گے، تو ان کو بجلی نے پکڑ لیا، وہ موت کے گھاٹ اتر گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور ان کے مطالبے پر، ان کے درخواست پر ان کو دوبارہ زندگی عطا کر دی۔ تو اب جب وہ کتاب لے کر کے ان کے پاس آئے موسیٰ علیہ السلام اور ان لوگوں نے بھی بیان کر دیا، تو باقی کے لوگ انہوں نے اس کے احکام کو ماننے سے انکار کر دیا کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے، اس میں تحریف کر دی، اس میں تبدیلی کرنے لگے اور اس کو ماننے میں کوتاہی کرنے لگے۔ تو رب تعالیٰ کی جانب سے یہ ہوا کہ طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے اوپر لٹکا دیا گیا، جیسا کہ قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد ہے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، یعنی پہاڑ کو ان کے اوپر ایسے لٹکا دیا کہ ان کو محسوس ہونے لگا کہ اب یہ میرے اوپر گر پڑے گا۔ وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے اور سر اٹھا کر یوں دیکھتے تھے کہیں میرے اوپر گر تو نہیں رہا ہے۔ تو یہ حالت تھی اس قوم کی۔ وہی یاد دلایا جا رہا ہے کہ وہ اس وقت کو تم یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد و پیمان لیا احکام خداوندی کے ماننے کا، کتاب کے ماننے کا، اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کر دیا، اور یہ کہا گیا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، طاقت و قوت کے ساتھ اس کو لے لو جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے، یعنی توریت کی جو 70 تختیاں تھیں جن میں احکام اللہ رب العزت کے لکھے ہوئے تھے، اس کو قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ لے لو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اس میں جو کچھ ہے اس کو یاد کرو، یعنی اس پر عمل کرو تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، اس وقت تو انہوں نے مان لیا لیکن بعد کو یہ ہوا کہ اس کو پھر اس سے وہ پھر گئے، بعد کی نسلیں اس سے پھر گئی۔ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، تو اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تم پر تو تم سب خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اور یہ بھی بات تم لوگوں نے جان لی ہے، یہ بھی ایک واقعہ یاد دہانی کے طور پر ہے، یہ بھی تم لوگوں نے جان لیا ہے کہ جنہوں نے سنیچر والے دن کے تعلق سے زیادتی کی، مقام ایلا میں رہنے والے جو یہودی حضرات تھے ان لوگوں کو یہ منع کیا گیا تھا کہ سنیچر کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا ہے، لیکن یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اس میں کچھ لوگوں نے حیلہ بازی شروع کر دی کہ سنیچر کے دن گڈھے کھود کر کے رکھ دیتے تھے، مچھلیاں آ کے اس میں گر جاتی تھی، بند باندھ دیتے، اور اتوار کے دن اس سے جا کر کے نکال لاتے، یا بنسی ڈال دیتے، دھاگا ڈال دیتے، جال ڈال دیتے، تو سنیچر کے دن مچھلیاں اس میں پھنس جاتی تھیں، اور سنیچر کے دن وہ شکار نہیں کرتے بلکہ شکار کا حیلہ کرتے تھے اور اتوار کے دن جا کے پکڑ لاتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم نے سنیچر کو شکار نہیں کیا بلکہ ہم نے اتوار کو کیا ہے۔ اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ سنیچر کے دن مچھلیاں آتی تھیں جس دن ان کو منع کیا گیا تھا، اور سنیچر کے علاوہ دن مچھلیاں نہیں آتی تھیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ اور ان لوگوں نے جب اس تعلق سے زیادتی کی تو اللہ رب العزت نے ان سب کے لیے کہہ دیا کونوا قردۃ خاسئین، تم سب کے سب ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ تو ہوا یہ کہ جو لوگ نہیں مانتے تھے تو ان کو بہت سارے لوگ ان میں سے 3 کیٹیگری کے ہو گئے تھے۔ ایک وہ جو حد سے تجاوز کر رہے تھے، یعنی حیلہ بازی کر کے سنیچر کے دن شکار کر لیتے تھے۔ ایک وہ جو ان کو اس کام سے باز نہیں رکھتے تھے، منع نہیں کرتے تھے، روک ٹوک نہیں کرتے تھے۔ اور ایک گروہ وہ تھا جو ان لوگوں کو روکتے تھے کہ تم ایسے حیلہ بازی کیوں کرتے ہو، اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ تو جو لوگ روکتے تھے ان لوگوں نے ان کے درمیان، جو لوگ زیادتی کر رہے تھے ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دی تھی کہ تم لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، اس لیے ہمارا تمہارا اس سے فاصلہ ہو جائے گا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ لوگ درمیان میں ایک دروازہ ڈال دیا تھا کہ وہ لوگ جو ہے کافی دیر تک صبح ہو گئی اور کافی دیر تک یہ لوگ اٹھے نہیں۔ تو دروازہ جب کھول کر کے دیکھا گیا تو وہ سب کے سب بندر بنے ہوئے تھے، بچے چھوٹے بندر بنے ہوئے تھے، مرد حضرات بندر بنے ہوئے تھے، اور عورتیں بندریاں بنی ہوئی تھیں، ان کی دمیں نکلی ہوئی تھیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے تم سے منع نہیں کیا تھا، ہم نے تم سے روکا نہیں تھا،
کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کرو، سنیچر کے دن مچھلی کے شکار کا حیلہ نہ کرو، تو وہ گردن ہلا کر کے کہتے تھے ہاں تم نے منع کیا تھا، لیکن ہم یہ افسوس وہ کر رہے تھے، اور سر پٹک پٹک کر کے وہ 3 دن کے بعد مر گئے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ کسی بھی قوم پر اللہ کا عذاب آیا ہے تو وہ 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہی ہے۔ آج کل کے جو موجودہ بندر ہیں تو وہ یقیناً میں بندر ہی ہیں، وہ جانور ہیں، لیکن وہ بندر جو بنی اسرائیل کے زمانے میں یہ ہوا کہ قرآن نے لفظ جو استعمال کیا کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ، ان کی صورتیں مسخ ہو گئیں اور حقیقی معنوں میں وہ بندر بن گئے، چونکہ قرآن کا لفظ صاف صریح طور سے بول رہا ہے، معنوی اعتبار سے بندر نہیں ہوئے، لفظ صریح ہے کونوا قردۃ خاسئین، وہ حقیقت میں بندر بنے، لیکن ان کا یہ ہوا کہ اللہ کا عذاب ان پر آیا، وہ بندر بنے، اور 3 دن کے بعد وہ سب کے سب ختم ہو گئے، مر گئے۔ اب ان میں سے اس نسل میں سے، اس قوم میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہا۔ اب موجودہ جو بندر ہیں، موجودہ جو جانور ہیں، وہ حقیقی معنوں میں جانور ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔